نوجوانوں ذرا نقشے کو اس طرف دیکھیے، میرے چہرے کی طرف دیکھیے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی کے لیے میں نے کمانے میں لگا کر اپنی زندگی خراب کی تھی، اسی کا گھر مکان بنانے کے لیے میں نے اپنی آخرت برباد کی تھی، اسی کے لیے زمین و جائیداد و بلڈنگ بنانے کے لیے میں نے نمازیں چھوڑ دی تھی، آخرت بیکار کی تھی۔ اے اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، یہ میری اولادیں میں فدیے میں دے رہا ہوں، اے اللہ تو ان کو لے لے، ان کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے۔ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو دے گا، لے اللہ لے لے، وہ میرا بیٹا۔ آج بھی مجھ سے پوچھو، میں اپنی مثال دے رہا ہوں، آپ ہم سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے اپنے بیٹے سے۔ ایک مرتبہ گھر سے میں جلسوں میں تھا، فون آیا، پیٹ میں درد ہے، یقین مانیے اس دن کی تقریر مجھ سے اچھی نہیں ہو سکی، ٹینشن میں سوار ہو گیا۔ وہ 4-5 سال کا بیٹا، بیوی کہہ رہی ہے سخت درد ہے، رات کے 1 بجے فون آئے، سارے ڈاکٹروں کے کلینکیں بند ہوں، میرے بھائیوں یقین مانیے جب تک اس کے پیٹ کا درد بند نہیں ہوا میں برابر کانٹیکٹ کرتا رہا، پوچھتا رہا، برابر اس کو اٹھایا، چچا داد بھائی کو فون کر رہا ہوں، اس کو اٹھاتا ہوں، جاؤ ذرا لے کے جاؤ فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، نہیں اٹھ رہا ہے، ارے سرکاری ہاسپٹل ہی میں لے جاؤ، ارے رات کا وقت ہے تو کیا ہوا، جاؤ۔ 5-6 سال، ارے جس کا ایک ہلکا سا بخار بیٹے کا ہماری رات کی نیندیں اڑا دیتا ہے، وہ اولاد جس سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا ہلکا سا پیٹ کا درد ہم برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن یہ باپ اپنے ہاتھ سے زبان سے کہے گا اے اللہ ان اولادوں کی چکر میں، ان بیٹے بیٹیوں کی چکر میں میں نے آخرت برباد کی، اے اللہ تو ان کو جہنم میں ڈال دے۔ اولاد ہی نہیں، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اللہ یہ میری بیوی ہے، اللہ میرے بغل میں لیٹتی تھی، اللہ اس سے فائدہ میں اٹھاتا تھا، اللہ اس کے چکر میں پڑھ کے میں صبح فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتا تھا، اللہ یہی فتنہ بن کر میرے گھر میں آ گئی تھی، اللہ اس کی وجہ سے میں نے آخرت برباد کر دی، اللہ یہی ہے جس نے مجھے میرے ماں باپ سے دور کر دیا، اللہ یہی ہے جس نے بھائی بھائیوں میں میرے نفرت پیدا کرا دی، گھر میں آتے ہی ڈائن بن گئی، اور گھر سے الگ کرنے کے چکر میں مجھے میرے ماں باپ سے دور کرنے کے چکر میں اس نے الگ گھر خریدوا لیا اور میں ماں باپ کی خدمت نہ کر سکا، اے اللہ اس عورت کو تو جہنم میں ڈال دے، میری بیوی کو تو لے لے جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے، مجھے نجات دے دے۔ پھر کہے گا وَأَخِيهِ، اللہ یہ میرا بھائی ہے اس کو بھی لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، اے اللہ اگر اتنوں کے بدلے نہیں، میں نے بیٹے دے دیے، بیوی دے دی، بھائی دے دیا، اگر اتنے کے بدلے ہم نہیں بخش سکتے، اگر ہماری نجات نہیں ہو سکتی تو یہ میرا کنبہ ہے، یہ میرا قبیلہ ہے، یہ میرا خاندان ہے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اے اللہ تو اس کو لے لے، اس کو جہنم میں ڈال دے، میرا پورا خاندان ڈال دے، میرا پورا کنبہ ڈال دے، میرا پورا قبیلہ تو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے۔ اور اے اللہ اگر میرا پورا کنبہ قبیلہ جہنم میں جانے کے بعد بھی میری بخشش نہیں ہو سکتی ہے تو وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اے اللہ تو پھر تو زمین پر جتنی مخلوق تھی روئے زمین کے سارے لوگوں کو جہنم میں جھونک دے لیکن مجھے بچا لے، ثُمَّ يُنْجِيهِ اسے نجات دے دے، اسے بخش دے، اسے جنت میں ڈال دے۔ ایک اکیلے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پوری دنیا کو جہنم میں جھونکنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔
اس نقشے کو بھی تو ذرا دیکھو قیامت کے دن کا. وہ بیٹا جس کی ایک ہلکی سی تکلیف ہماری رات کی نیندیں اڑا دیتی ہے، قیامت کے دن ہم خوشی خوشی اپنی اولاد کو جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار. سوچئے کیا منظر ہوگا اس کا. آدمی کب پریشان ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو چھوڑے. اور سپول کے علاقے میں تقریر کرنے کے لیے گیا تھا ایک بار، تو کہا مولانا جب یہاں پانی کا سیلاب آیا تو ایک آدمی کے بیوی بچے سب پانی میں بہہ گئے. اور سپول کا ایک آدمی ہم کو بتا رہا تھا کہ مولانا میں نے سب سے چھوٹے بچے کو میں نے اپنی گود میں لیا اور کسی طرح میں ایک پیڑ پہ چڑھنے میں کامیاب ہو گیا. اس کو پکڑا رہا، پیڑ پہ چڑھا، لیکن پانی اس درخت تک آ گیا. ایک ہاتھ سے درخت پکڑے ہوئے تھا، دوسرے ہاتھ سے میرا چھوٹا سا بچہ میں پکڑے ہوئے تھا. پانی پیڑ تک پہنچ گیا. اب ایک ہی راستہ تھا، اگر اس ہاتھ سے میں دوسری ٹہنی کو پکڑ کے چڑھوں تو اس بچے کو چھوڑنا پڑے گا، اور نہیں چھوڑ رہے ہیں تو بچہ بھی جا رہا اور میں بھی ڈوب رہا ہوں. پہلے کلیجے کو مضبوط کیا، کوئی شکل نہیں دکھائی دی، اور اوپر چڑھنے کے لیے میں نے بائیں ہاتھ سے جو بچے کو دبایا ہوا تھا میں نے اس کو چھوڑ دیا اور پانی کے حوالے کر دیا، اور میں اوپر چڑھ کر اس منظر کو دیکھتا رہا اور میرا بیٹا پانی میں بہہ گیا. کس مجبوری میں باپ اپنی اولاد کو بچانے کی کیسی کوشش کی، آخری دم تک بچاتا رہا، درخت تک بچاتا رہا، چڑھتا گیا. یہ درد ہوتا ہے ایک باپ کا اپنے بیٹے کے ساتھ، لیکن قیامت کے دن درد چھوٹ جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اچھا یہاں بھائی بھائی کے لیے جان دے دیتا ہے، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ بھائی بھائی کو دیکھے گا تو بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، انسان دیکھے گا میرا بھائی، ارے یہ نیکی نہ مانگ بیٹھے، بھاگ جائے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں کو دیکھے گا تو بیٹا بھاگ جائے گا، میری ماں مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے. وَأَبِيهِ، بیٹا اپنے باپ کو دیکھے گا تو بھاگ جائے گا کہ میرا باپ مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی کو دیکھے گا شوہر تو بھاگ جائے گا کہیں نیکی نہ مانگ بیٹھے. اپنے بیٹے کو باپ دیکھے گا تو بھاگ جائے گا، میرا بیٹا کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے. قرآن نے یہ سارے رشتے ایک ہی آیت میں پیش کر دیے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. ہماری بیٹیاں ڈاکٹری بھی نہیں پڑھتی ہیں لیکن پھر بھی دینی جلسوں میں بھی آ رہی ہیں تو ننگا ناچ ناچتے ہوئے آ رہی ہیں، فیشن پرست بن کے آ رہی ہیں، لپسٹک کریم اور پاؤڈر سرخی اور سارے بیک اپ کر کے آ رہی ہیں. اور ہماری بیٹیاں آ رہی ہیں، اور یہ جلسے میں سننے والے آپ جو قیامت اور فکر آخرت کے موضوع پر تقریریں سن رہے ہیں، اتنی ہمت نہیں کہ اپنی لڑکیوں کو کہہ سکیں کہ جلسے میں جا رہی ہو پردے کے ساتھ جانا، اور جلسے میں جہاں لیڈیز بیٹھی ہوں وہاں بیٹھنا. تمہیں بازاروں میں گھوم کر جلیبی اور چوڑیاں خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اتنے پاورفل نہیں ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں پر اپنی حکومت چلا سکیں. سننا پڑے گا. جلسے اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ اصلاح ہو. بات کڑوی ضرور ہے لیکن کبھی کبھی کڑوی دوا کھانا پڑتی ہے اگر صحیح ہونا ہے تو. ارے کڑوی دوا ہی نہیں، آپریشن بھی کرانا پڑتا ہے اگر زندہ رہنا ہے تو. اور اس معاملے میں صرف بوریو ہی نہیں، معاف کیجئے گا، یہ مت سوچئے گا کہ صرف بوریو والوں کو کہہ رہا ہوں، یہ ہر جگہ کا ایک مزاج بن چکا ہے. اب کل جو میرا جلسہ ہونے والا ہے پاکڑ کے علاقے میں، کیا ہے وہ نارائن کھور یا
کون سی جگہ ہے وہ کیا کیا بولتے کالکا پور وغیرہ، وہاں ادھر بھی دیکھیے گا یہی حال ہوگا. خاص طور پہ جھارکھنڈ اور بنگال کے اندر تو میلہ لگ جاتا ہے، جلسوں میں میلہ. ابھی پچھلے مہینے میں گیا تھا آندھرا پردیش، نظام آباد سائڈ میں حیدرآباد کی طرف، دیکھیے کتنے سکون کے ساتھ جلسے ہوتے ہیں. مجال ہے کہ بیچ میں سے ایک آدمی اڑ جائے، مجال ہے ایک آدمی بھی بیچ میں سے اڑ جائے، جو بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا. اتنا ایسا انتظام ہوتا ہے کہ ایک آدمی اٹھ نہیں سکتا. یہاں تو بیٹھ جائیں گے گھس پل کے پہلے ہی سے آگے، بعد میں کہتے ہیں کہ شوگر کے مریض ہے پیشاب لگ رہا ہے، بڑھ سے بھاگو. ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے. صحابہ کرام اللہ کے رسول کی مجلس میں جب دعوت و تبلیغ سنتے تھے تو ان کے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی وہ نہیں اڑایا کرتے تھے کہ کوئی بات نکل نہ جائے. ہمارے یہاں مزاج